السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ طیب بلوچ بھی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بہت اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر آج ڈسکشن کریں گے۔ پہلا ہمارا موضوع ہوگا گلگت بلتستان کا الیکشن، اور اس معاملے پہ مرکز میں وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اتحاد میں اس وقت حکومت میں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، لیکن گلگت بلتستان کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ سرکاری مشینری کا مبینہ طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بھی شکوے شکایات ہیں۔ تو جی بی کے الیکشن کے اوپر بات کریں گے۔ گزشتہ روز میاں محمد نواز شریف کی انٹری ہوئی، اس کو بھی ایک مرتبہ پھر یہ کچھ تجزیے پیش کیے جاتے رہے کہ جی میاں محمد نواز شریف کی یہ پالیٹکس میں دوبارہ انٹری ہے، لیکن ایسا حقیقت میں کیوں نہیں ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر دوسرا ہمارا موضوع پاکستان تحریک انصاف کی جو اندر کی پالیٹکس ہے، اندرونی طور کے اوپر اختلافات وہ بہت زیادہ عروج کے اوپر ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کے اندر یہ ڈسکشن چل رہی ہے، اور اس کو عملی اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب بجٹ کی منظوری جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ہی جو ہے وہ پروسیس اپنایا جائے گا۔ تو اس پہ بھی بات کریں کہ گزشتہ بجٹ میں اس سے پہلے ایک اور وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی ہی گفتگو کی تھی، لیکن اینڈ میں عمران خان سے ملاقات کے بغیر ہی وہ بجٹ بھی منظور ہوا تھا۔ تو دونوں موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ طیب سب سے پہلے جی بی الیکشن پہ بات کی جائے، یا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس پہ بات کی جائے؟ پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس پہ بھی کریں گے، لیکن جی بی الیکشن کو پہلے ٹچ کر لیتے ہیں۔ جی اچھا، جی بی الیکشن پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ بالخصوص انہوں نے کچھ بہت اہم انتخابی جلسوں کے دوران باتیں کہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو بی آئی ایس پی ہے، اس کنٹروورشل بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری بات، بلاول نے گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ کہی کہ 18ویں ترمیم کی جو ثمرات ہیں وہ جی بی کو بھی مل چاہیے، لیکن 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری سے متعلق ہے، جی بی ہیں، تو ایک مرتبہ بلتستان کو بنانے کے اشارہ دے رہی ہے۔ تو آپ اس کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، ان کی جو بہن ہے آصفہ بھٹو زرداری، دونوں اس ٹائم جی بی میں ہیں۔ جیسے میاں محمد نواز شریف ہیں، یا کیپٹن صفدر ہیں، یا باقی پی ایم ایل این کی قیادت بھی وہاں پہ سعد رفیق ہے، مکمل طور پہ متحرک ہے۔ اب وہاں پہ چونکہ عوامی مینڈیٹ کی بات ہے اور یہ پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں ایک دوسرے کے الیکشن میں ہے نا، ایک دوسرے کے خلاف ووٹ لینے ہیں، تو اس میں ہمیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہی ہیں اور بھرپور کمپین چلا رہی ہیں۔ تو اس کو ایک گڈ مطلب ایک پالیٹکس کا یہ خوبصورتی بھی یہی ہے، چونکہ آپ دوسرے پہ چیزیں ہیں، عوام کو قائل کرنا ہے کہ جی میرا مینیفیسٹو یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرا منشور یہ ہے۔ باقی جو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی ہے، 18ویں ترمیم کے ثمرات کی بات کی ہے، تو اس میں جی بی کو الگ صوبے کا درجہ دینا یہ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ رہا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب گزشتہ الیکشن تھے تو اس ٹائم بھی بلاول بھٹو زرداری نے اسکردو میں اور گلگت کے مختلف جگہوں پہ جب عوامی جلسے کیے تھے تو اس ٹائم بھی انہوں نے صوبائی خود مختاری کی بھی بات کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ گلگت کو اگر ہم پاور میں آ گئے تو گلگت کو ہم صوبہ بنائیں گے۔ لیکن اس میں انفارچونیٹلی وہ علی امین گنڈا پور بڑے ایکٹیو ہوئے تھے۔ یاد ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی، اور علی امین گنڈا پور نے جو واہیات زبان استعمال کی تھی، مریم بی بی وہاں پہ اس ٹائم جلسے کر رہی تھی، اور وہ اس کے خلاف، یا بلاول بھٹو زرداری کے خلاف، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے اب بھی کہا کہ میری 9 سیٹیں چوری کر لی گئی تھی۔ تو پی ٹی آئی نے وہ الیکشن چوری کیا تھا، دھاندلی کی تھی۔ اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا سے، جیسے یہ پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے پنجاب پولیس وہاں پہ تعینات کی جا رہی ہے اور لیول پلے گراؤنڈ نہیں دیا جا رہا۔ بیان ہے اسی طریقے سے خیبر پختونخوا سے متعدد ورکرز پی ٹی آئی نے وہاں پہ بھیجے ہیں۔ ہاں، بسیں بھر کے بھیجی گئی ہیں، اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ دوبارہ، چونکہ الیکشن کا وہ ہے تو، لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے، پیپلز پارٹی جیتے یا پی ایم ایل این جیتے، اس میں تو عوام کا مینڈیٹ ہے، پھر الیکشن کے اوپر انفلوئنس بھی ہوگا، چیزیں بھی ہوں گی۔ لیکن ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا جو سیاست ہے
وہ جی بی کے عوام اس کو نل اینڈ وائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا سیاست ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا میں ہو یا یہاں پہ 9 مئی کے واقعات ہوں، وہ ہمیشہ انتشار کرتے ہیں، وہ ہمیشہ افراتفری کو ہوا دیتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ان کی پالیٹکس کی ڈومین رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں پولیٹیکل میچورٹی ابھی تک نہیں ڈیولپ ہو سکی، پی ٹی آئی وہاں سے زیرو ہوگی، وہ 1 یا 2 سیٹیں مل جائیں تو بڑی بات ہے، باقی ان دونوں کا کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ اور پیپلز پارٹی کا جو صوبے والا منشور ہے، اگر پیپلز پارٹی، شرط یہی ہے کہ اگر وہ دیکھیں جب بھی کوئی صوبے کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو متعلقہ جو ایوان ہوتا ہے نا اس سے آپ کو وہ منظور کرانا پڑتا ہے، قرارداد منظور کرانی پڑتی ہے، تو جب اگر پیپلز پارٹی اکثریت میں آ جاتی ہے تو وہ وہاں سے الگ صوبے کا جو قرارداد ہے وہ منظور کرائے گی، پھر اس کے بعد جو وفاق اور یہ چیزیں بعد میں پھر ہوں گی، تو وہ صوبے ہی خود مختاری اور الگ صوبے کا درجہ دینا، اور جی بی کے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بغیر کانسٹیٹیوشن کے ہماری وہ ہے نا بے آئین ہے، تو یہ ساری چیزیں بلاول بھٹو کیونکہ پہلے بھی اگر جی بی کو جو سٹیٹس ملا ہے یا کشمیر کو ملا ہے وہ بلاول کے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا ہے، اور اب بھی وہ اس اپنے نانا کے اس منشور کے مطابق عوام سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر ہمیں مینڈیٹ دیا تو آپ کو صوبے کا درجہ مل جائے گا۔ اچھا، پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کا شکوہ یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن میں ہمارے پاس انتخابی نشان نہیں تھا، ہمیں اس وقت بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا تھا، اب بھی ہمیں اس طرح سے آزادانہ جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے، ہماری قیادت کو صوبہ بدر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ابھی میں نے کل کوئی خبر سنی بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو وہاں پہ کوئی گرفتار بھی کیا گیا، چیزیں بھی تھیں، لیکن اس میں بات پھر وہی ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست کس پہ کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی سیاست انتشار پہ ہے، پی ٹی آئی کی سیاست افراتفری پہ ہے، پی ٹی آئی کی سیاست تقسیم پہ ہے، اور جی بی کے اندر گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ یہ چیز افورڈ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہاں پہ اس کا سٹیٹس ابھی تک کچھ ایسا ہے، انڈیا کی نظریں وہاں پہ ہیں، اور حال میں جب ایران والا وار ہوا تو اس ٹائم بھی جی بی کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا، تو اس وجہ سے وہ ایک سینسیٹیو ایریا بھی ہے، تو اس وجہ یہ چیزیں ہیں، اور پی ٹی آئی کو جو میں سمجھ رہا ہوں کہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ امن، استحکام اور خوشحالی چاہتے ہیں یا فتنہ انتشار چاہتے ہیں، تو یہ تو عوام کا مینڈیٹ ہی فیصلہ کرے گا، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو جی بی کی عوام ہے وہ بڑی جو ہے مطلب باشعور ہے پولیٹیکلی، اور وہ جو لوکل ان کا پروسیس ہے الیکشن کا اس میں باہر کی چیزوں کو انفلوئنس نہیں ہونے دیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ ہر پولیٹیکل پارٹی کو ملنی چاہیے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کو میں نے کل سن رہا تھا، اس کو جو ہے وہی پرانی بات ہی کہی ہے جی کہ مجھے کیوں نکالا، اور اس طرح کی بات۔ میاں صاحب کے ساتھ نا وہ جی بی کے ایک سابق وہ تھے سی ایم تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے، میں جی وہ حافظ حفظ الرحمان صاحب، میاں صاحب کا وہ کلپ بڑا مشہور ہوا کہ کمیٹی کس نے بنائی، انہوں نے کہا آپ نے بنائی، انہوں نے کہا کہ کب بنائی، انہوں نے کہا 2-3 مہینے، میاں صاحب اس کا موڈ ہی تو مطلب میاں صاحب کی جو کمپین ہے، اور وہ خود پی ایم ایل این کے لوگ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب بندہ اپنے ساتھ وہ کھڑا کرتے جس کو چیزوں کا شعور بھی ہو، پکا جی بندہ کھڑا کرتے، یہ تو آپ کی سب کی ہی اس نے کرا دی ہے۔ تو بہرحال میاں صاحب جو ہے وہ بار بار اپنا وہی پرانا جو نریٹو ہے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے وہ والی چیزیں کہہ رہے ہیں، لیکن ایک چیز میاں صاحب کی ہے، میاں صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا، میاں صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ہم کارڈیالوجی سینٹر بنائیں گے جی بی کے اندر، اور ویسے یہ ہے کہ جی بی کے لوگوں کو بہت کم دل کارزہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑی چیز ہے۔ ہاں، وہاں پہ میں خود چونکہ سفر کیا تھا ہنزا اور علی آباد اور یہ والے علاقوں میں، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ جب پیسٹی سائڈز کمپنیز آئی نا تو ہمیں یہ چیزیں بڑھ گئی تھی، ہم نے پھر پیسٹی سائڈ سے انکار کر دیا، تو اس وجہ سے اب وہ چیزیں رک گئی ہیں، آرگینک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، میاں صاحب نے کہا کہ کارڈیالوجی سینٹر یہاں پہ بنوائیں گے تاکہ آپ کو علاج کے لیے کراچی نہ جانا پڑے۔ تو ایک چیز ہے کہ میاں صاحب یہ چیز مان گئے ہیں کہ سندھ حکومت میں جو صحت کی فیسلٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت لاہور کی، تو وہ بات کر سکتے تھے، پنجاب کی بھی تو بات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بات کی ہے تو کراچی کی ہے، تو یہ بڑی ایک میننگ فل بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیپٹن صفدر صاحب نے جو ہے نا وہ ایک بڑا ایک جملہ کہا، اب وہ جملے کو ہمارے ویورز کیسے دیکھتے ہیں یہ ان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے لاہور کو دلہن بنا دیا ہے،
تو ہم جی بی کو جو ہے وہ اگر دلہن نہ صحیح تو دلہن کی سہیلی ضرور بنا دیں گے. اب پتہ نہیں وہ ڈیولپمنٹ یعنی اتنی کر دیں گے, ڈیولپمنٹ اتنی کر دیں گے. لیکن میں اس کو دیکھ رہا تھا, سوچ رہا تھا کہ وہ سہیلی اب مریم اورنگزیب کی بات کر رہے تھے یا عظمیٰ کی بات کر رہے تھے. بہرحال یہ اسرائیل ایک مثال دی ہے. تو اچھا, دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ اختلافات. اب کل سارا دن ڈیالہ جیل میں رہے تو سنا ہے علیمہ صاحبہ نے ایک مرتبہ پھر ڈانٹا ہے سہیل افریدی کو, سی ایم خیبر پختونخوا کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ کل ڈیالہ جیل کے اندر, ڈیالہ جیل کے باہر فیکٹری ناکہ ہے, وہاں پہ ہر منگلوار آتے ہیں. پچھلی دفعہ اگرچہ یہ 26 نمبر پہنچ گئے تھے جس پہ عوام کا غصہ بھی آپ نے دیکھا, وہ روڈیں بند تھی, 8 گھنٹے سے لیلو خار ہوتے رہے. لیکن کل سی ایم صاحب بھی آئے اور علیمہ خانم اور ان کی دوسری جو دیگر جو 2 بہنیں ہیں عظمیٰ اور نورین, یہ سب تھے. سی ایم صاحب جب آئے, سی ایم صاحب کے ساتھ کچھ ایم پی ایز بھی تھے, کچھ کابینہ کے لوگ بھی تھے, یہ سارا کچھ تھا. لیکن جب یہ دھرنے پہ یا سٹ ان پہ بیٹھے تو علیمہ خانم نے ان کو کہا کہ وہ چونکہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اس کی کہیں ملاقات ہوئی ہے اور وہ محسن نقوی سے اور وہ سارا کچھ ہے, تو وہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل بھی ہو گئی ہے یا کوئی ڈیل کا تاثر تھا اور یہ سارا کچھ تھا. تو میں نے خود علیمہ خانم سے پوچھا, انہوں نے اس تاثر کی کو جو ہے وہ کہا کہ یہ غلط تاثر ہے. اس کی بھی تردید کی اور ایون یہ کچھ کہ سابق آرمی چیف ملے ہیں, وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بے بنیاد جھوٹی خبر ہے. ہاں, اس نے کہا یہ بھی فیک نیوز ہے, بے بنیاد اور جھوٹی خبر ہے. تو بہرحال اس پہ انہوں نے پہلے تو کھینچا کہ بھئی ہم نے سنا ہے کہ آپ بجٹ پہ ان کو جو ہے وہ اوکے کر چکے ہیں, تو آپ نے بجٹ پاس نہیں ہونے دینا اس وقت تک جب تک میری یا آپ کی خان صاحب سے ملاقات نہ ہو. بجٹ کو آپ کے پاس ہونے کو مشروط کریں ہماری ملاقاتوں سے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ چلے گئے, وہاں پہ ایک پیٹرول پمپ ہے, وہاں اس پہ منیجر کے روم میں اور اے سی لگا ہوا تھا, تو وہاں پہ 5-4 گھنٹے یہ وہاں پہ بیٹھے رہے سی ایم صاحب بھی اور علیمہ خانم بھی. تو وہاں پہ سنا ہے کہ بڑی اس کی کلاس ہوئی اور اس میں ریزنز ایک یہ ہے کہ آپ سی ایم ہیں ایک صوبے کے اور آپ یہاں پہ تو آئے ہیں, بندے کہاں پہ ہیں؟ کوئی 150-200 بندہ تھا ٹوٹل, 200 تو میں ایج دے کے میکسیمم اس کے سیکیورٹی گارڈز بھی ملا کے اور سارا کچھ کر کے, تو بندے نہیں لے کے آ سکتے. تو علیمہ خانم کا تو ہر دفعہ وہ یہ کہتی ہیں 10,000 کا ان کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. اس نے پی ٹی آئی کو مجبور کیا, سب کچھ کیا, لیکن 10,000 بندہ پورا نہیں ہو سکا. تو کل پھر انہوں نے وہ اس وجہ سے اس کی کلاس لی. پھر انہوں نے بجٹ والی معاملات پہ کلاس لی ہے کہ بھئی بجٹ آپ نے جو ہے ایسے پاس نہیں کرنے دینا. پھر وہاں پہ یہ سکیم جو آپ نے شروع میں انٹرو میں ڈسکس کی, وہاں پہ یہ سکیم جو ہے وہ علیمہ خانم نے دی. جیسے وہ علی امین گنڈا پور والی کہانی ہوئی تھی کہ آپ نے جانا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ درخواست دائر کریں کہ جی بجٹ ہے, اور چونکہ خیبر پختونخوا کی عوام کا مینڈیٹ خان کا مینڈیٹ ہے, اور خان سے جب تک مشاورت نہیں ہوتی اس وقت تک بجٹ پاس جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں اور ان سے میں درخواست دائر کر کے خود اور جو وزیر خزانہ ہے کے پی کے کا, ان دونوں کی ملاقات کے لیے آپ درخواست دائر کریں. تو پھر اسی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے آج درخواست تو دائر ہو گئی. لیکن یہاں پہ کل میں نے سی ایم صاحب نے جب پریس ٹاک کی تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ ہم درخواست دائر کریں گے اور ہماری ملاقات کرائی جائے, اور چونکہ یہ عوام کی منشا بھی ہے اور بجٹ کے پی کے کی عوام کے لیے جو بجٹ آنا ہے وہ خان کی ہی جو وزڈم ہے یا اس کا جو منشور ہے یا ان کا جو سوچ ہے اس کے مطابق ہم کہتے ہیں بنائیں, تو اس وجہ سے ملاقات ضروری ہے. تو میں نے کہا سی ایم صاحب عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ کوئی نااہل شخص یعنی جس کو عدالت نااہل کر دے وہ پارٹی معاملات سزا یافتہ شخص وہ پارٹی معاملات پہ یا حکومتی امور پہ نہ ہدایات دے سکتا ہے نہ آپ اس کی ڈکٹیشن لے سکتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے اور آپ کو نہیں لینی چاہیے. اور میں نے پھر یہی کہا کہ اسی ہی نقطے کو کہ اٹھا کے شیر افضل مروت کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلے گئے ہیں, اور ان کا تو شیر افضل مروت کا تو موقف ہی یہی ہے کہ سی ایم سہیل افریدی کو عمران خان نے بنوایا ہے, اور وہ کس طریقے سے بنوا سکتا ہے, وہ تو سزا یافتہ ہے اور اس کی ہدایت پہ سی ایم نہیں بن سکتا. تو وہ جو نواز شریف کے کیس کے اندر
ثاقب نثار صاحب نے اصول طے کیا تھا وہ اصول. تو اس پہ سی ایم صاحب تھوڑا بھڑک گئے, فرسٹریشن کا شکار ہوئے. اس نے کہا کہ عمران خان کیسے نیل ہے, اس کو تو زبردستی اغوا کر کے جیل میں ڈالا گیا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ ایک صوبے کے سی ایم ہیں اور آپ یہ کہیں کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے. ہم نے تو یہ دیکھے, ان کو تو عدالتوں نے سزائیں دی ہیں. اب عدالت سزا غلط دے سکتی ہے, صحیح دے سکتی ہے, وہ عدالت کا معاملہ ہے. آپ عدالت میں جائیں. یہ نریٹو کیوں بنا رہے ہیں کہ اس کو اغوا کر کے جیسے زبردستی جو ہے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہے, اس کو تو عدالتوں نے سزائیں دی ہیں. تو بہرحال اب وہ جو سی ایم والا یہ پوائنٹ ہے, یہ تو وقت بتائے گا, لیکن وہ قانونی طور کے اوپر جسٹیفائی نہیں ہے. ایون کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر ٹیک اپ بھی کر لیتی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی یہی کہے گی میکسیمم کہ بھائی یہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, آپ اس کی ڈائریکشن ہی نہیں لے سکتے, وہ تو نیل ہے یا سزا یافتہ ہے. اور یہ وہی فیصلہ ہے جو میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے جس پہ کچھ شعر و شاعری بھی کی جاتی تھی, اور یہ اس کو ہسٹری میں اصل میں ایک متنازع فیصلے کے طور کے اوپر بہرحال ضرور ٹریٹ کیا جاتا رہا ہے. ججمنٹ بہرحال فیلڈ میں موجود ہے, اور جس کی بنیاد کے اوپر پھر جو جتنے بھی پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس تھے وہ سارے آزاد ہو گئے تھے. سینیٹ کے ٹکٹس جو میاں محمد نواز شریف کے دستخط سے جو ہے وہ تقسیم ہوا, وہ پورا پروسیس جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. وہیں پہ یہ بات کہ جو ایک سزا یافتہ شخص ہے اس سے آپ کس طرح سے مشاورت کر سکتے ہیں, اسی حوالے سے جو شیر افضل مروت ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں. سہیل افریدی سے پہلے کے جو وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈا پور, ان کے بارے میں بھی گزشتہ سال یہی ڈیبیٹ تھی کہ جی وہ کہہ رہے تھے جی کہ عمران خان سے ملاقات کرنی ہے بجٹ والے معاملے کے اوپر. اس وقت بھی یہ کنٹروورسی بہرحال رہی. علی امین گنڈا پور کو ہٹایا گیا تو اس وقت بھی یہ بات آئی جی کہ عمران خان نے کہا ہے جی کہ ان کو تبدیل کریں, تو اس وقت بھی پھر ڈائریکشن عمران خان کی ہی تھی. اس سے پہلے جو بنایا گیا تھا وہ بھی پھر علی امین گنڈا پور کو, وہ بھی ڈائریکشن پھر عمران خان کی تھی. تو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اصل میں تو ون مین شو ہی ہیں. تو بہرحال اس ساری صورتحال میں جہاں بجٹ سرپلس کے حوالے سے کیا خبر ہے, کوئی سنا ہے کہ کوئی جو ملاقات کے حوالے سے بڑے چرچے ہیں محسن نقوی صاحب کے مابین اور سہیل افریدی کے مابین, سنا ہے کوئی بڑی ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں اب وہ ملاقات کے تو چیزیں سامنے نہیں آ رہی ایگزیکٹ, لیکن ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سہیل افریدی نے یقین دہانی کرائی ہے حکومتی نمائندوں کو, وفاقی نمائندوں کو, اور اس میں صاحب ذرا محسن نقوی سے ہی اس کی میٹنگ ہوئی اور کس سے نہیں ہوئی, تو ہم تو وہ ڈاٹ ملا رہے ہیں. تو اس میں یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ سرپلس بجٹ دیں گے. سہیل افریدی کا فگر تھا کہ 230 ارب روپے کا ہم سرپلس دیں گے, ورنہ اکثر بجٹ خسارے میں ہوتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ نے 230 نہیں 253 ارب روپے کا سرپلس دینا ہے. تو اس پہ وہ مان بھی گئے ہیں. اب اس میں صاحب ذرا اس کے بدلے انہوں نے کچھ چیزیں لی ہوں گی. اب اس میں یہ چیز ہے کہ ایک تو علی امین گنڈا پور ایکٹیو ہوئے ہیں اور 30 ایم پی ایز کی بات چل رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو وہ یس یا اوکے کر چکے ہیں, اور وہ فارورڈ بلاک اور سہیل افریدی کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. ادھر شیر افضل مروت کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ایک درخواست, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے پریشرائز یا دباؤ میں ہے سہیل افریدی صاحب. تو وہ محسن نقوی, اور وہ کہتے ہیں میں محسن نقوی کو اس وجہ سے ملا کہ میں برسٹر گوہر کی ہدایات پہ, یا برسٹر گوہر نے مجھے کہا تو میں ملا ہوں. وہ برسٹر گوہر پہ ڈال رہے ہیں یہ ساری چیزیں. تمہارا برسٹر گوہر کی کاوش ہو سکتی ہے دونوں کو اکٹھا بٹھانا, لیکن اس میں چیزیں یہ طے ہو چکی ہیں اور سرپلس بجٹ بھی ہوگا. اور اسی وجہ سے جو باقی اراکین ہیں پی ٹی آئی کے پارلیمانی اراکین, وہ ناراض بھی اسی وجہ سے ہیں کہ آپ تو کمپرومائز کر چکے ہیں, آپ تو حکومتی نمائندوں کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کس بنیاد پہ کمپرومائز ہوئے آپ کے خیال میں؟ کمپرومائز دیکھیں اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو وہ جو ڈیل والا تاثر تھا, اگر ڈیل نہ ہوتی تو بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ کیسے ملاقات ہو رہی ہوتی. اس میں یہی تھا کہ خان صاحب سے متعلق, دیکھیں جو ان کی ڈیل ہوئی تھی اس میں یہی آئی تھی کہ خان صاحب سے متعلق ان کی بات نہیں ہوئی تھی, بشرا سے متعلق ہوئی تھی کہ بشرا کی فیملی سے بھی ملاقات ہوگی اور بشرا شاید شفٹ بھی ہو جائے ہسپتال میں یا کچھ ایسی چیزیں تھیں. یہ ایک تھی, اور اس پہ وہ کہتے ہیں یہ ایگری بھی ہو گئے تھے, اور وہ چیزیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں چل بھی رہی ہیں. ایک چیز یہ تھی. دوسرا جو تھا وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ملاقات کب ہوتی ہے, علی امین گنڈا پور کے حق میں جو شیر افضل کا پٹیشن ہے اس کے بعد ملاقات ہو رہی ہے نا,
ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہ کہیں دیکھیں اب اقتدار سب کو پیارا ہوتا ہے. اب سہیل افریدی کو سی ایم شپ تو پیاری ہے, وہ نہیں کہتا کہ یہ کرسی, اور وہ کل وہ خود مان بھی رہے, وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا, اور مجھے صرف اگر ہٹا سکتا ہے تو عمران خان ہٹا سکتا ہے. تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے, لیکن اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی نہیں ہٹا سکتا, عمران خان ہی ہٹا سکتا ہے. تو بہرحال علی امین گنڈاپور والا فیکٹر آ گیا, اس پہ وہ دباؤ میں آ گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ علی امین گنڈاپور فارورڈ, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر تقسیم تو بہت زیادہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا اقتدار بچانا ہے, اپنے اقتدار بچانے کے لیے اس نے محسن نقوی سے بات کی ہے اور ان کی وہ شرائط مانی ہے. اب یہ جب بجٹ آئے گا تو بھی آپ دیکھ لیں گے کہ اگر وہ بجٹ آ گیا سرپلس والا تو اٹ مین کہ یہ بات ٹھیک ہے, اگر بجٹ آیا خسارے والا تو پھر بات غلط ہو سکتی ہے. لیکن اس میں پچھلی دفعہ علی امین گنڈاپور نے بھی سرپلس کا بجٹ دیا تھا, باقی صوبوں کا شاید خسارے کا بجٹ تھا, علی امین گنڈاپور کا سرپلس والا بجٹ تھا. تو اب بھی اگر سرپلس, اور یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ آپ نے سرپلس کا بجٹ کیوں دیا, تو علی امین گنڈاپور کے پاس یہ پوائنٹ تھا کہ میری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی, ملاقات ہوتی تو میں آپ کی ہدایت مانتا, آپ کی ہدایات نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نے یہ بجٹ دیا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ معاملات کیا چلتے ہیں. بہرحال پی ٹی آئی کے اندر رفٹ جو ہے, تقسیم جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, وہ انتہائی وہ ہو چکی ہے. اب جو ناراض ایم پی ایز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے تھا خان صاحب کی رہائی. آپ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں اور مذاکرات کرتے آئے ہیں, اور کسی کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا, اور آپ نے خان سے متعلق کوئی ایک بات بھی نہیں منوا سکے. بالکل صحیح. تو دیکھتے ہیں جی اس معاملے پہ کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے. اختلافات تو بہرحال اس حوالے سے خبریں جو ہے وہ کافی عرصے سے ہم سن بھی رہے ہیں اور رپورٹ بھی ہو رہی ہیں. تو یہ کچھ احوال تھا جو ہم نے اسے شیئر کیا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.